رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سائٹ ٹی وی کے خصوصی پروگرام حکمت دعا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امجد عباس، اور پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف سکالر، مذہبی دانشور جناب سید ثاقب اکبر علامہ صاحب۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑی مہربانی۔ ناظرین گرامی، ہم اس پروگرام میں دعا کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کے مجموعے صحیفہ سجادیہ پر بات کر رہے تھے۔ ہم نے اس صحیفہ کی سند اور امام علیہ السلام کی شخصیت پر بات کی۔ ابھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہ جو صحیفہ میں موجود دعائیں ہیں ان کے مطالب پر بات کریں، اور یہ کن کن موضوعات پر دعائیں ہیں۔ میں علامہ صاحب کو زحمت دوں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کو بیان کریں کہ اس میں کتنی دعائیں اور کن کن حوالے سے اور کن کن مضامین پر یہ دعائیں مشتمل ہیں، اور اگر وقت بچا تو ہم کسی ایک دعا کے محتوا پر، کسی ایک دعا کے مطالب پر بھی بات کریں گے۔ علامہ صاحب، میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑی مہربانی۔ آپ نے بڑی خوبصورتی سے صحیفہ سجادیہ کا تعارف کروایا۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت پر آپ نے بڑی خوبصورتی اور اختصار کے ساتھ روشنی ڈالی۔ ابھی یہ جو صحیفہ سجادیہ ہے اس کے اندر 54 دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے موضوعات، عناوین کیا ہیں، وہ آپ بیان کیجیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے پچھلی جو گفتگو تھی اس کے بھی بعض مطالب کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے جہاں اس کی سند کا ذکر کیا تھا، ہم نے یہ بھی بتایا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی اور بھی دعائیں احادیث کے مجموعوں میں اور دعاؤں کی کتابوں میں آئی ہیں، جن کو پھر الگ سے مختلف صحائف جو ہے وہ ثانیہ اور ثالثہ اور اس طرح سے اس کو اکٹھا کیا گیا ہے، وہ بھی چھپ چکی ہیں، اور ایک بالکل آخری ایک جامع مجموعہ بھی ان دعاؤں کا جو ہے وہ چھپ چکا ہے۔ یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ اس کی شرح بھی اور اس کے ترجمے بھی اور اس کی خاص دعاؤں کے خصوصی اس کی شرح بھی، اس کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور عالم اسلام کے مشرق و مغرب میں اور انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے، اسی طرح باقی دنیا کی زندہ زبانوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں مفتی صاحب اس کے کلی موضوعات پر۔ دیکھیں، دعا میں تو کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کی گئی ہو، تو لیکن ایک خاص دعا ہے جس کا عنوان ہی یہی کہ یہ التحمید، اللہ کی حمد اس میں بیان کی گئی ہے۔ التحمید للہ عز و جل، یعنی اس کا عنوان ہی یہ ہے۔ صحیح، یعنی پہلی دعا اس صحیفے کی، جیسے قرآن مجید، اچھا کیسی خوبصورت مشابہت ہے قرآن مجید کے ساتھ کہ قرآن مجید کا جو آغاز ہے وہ سورہ الحمد سے ہو رہا ہے، اس میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ستائش ہے۔ تو صحیفہ سجادیہ جسے آپ نے بیان کیا کہ اخت القرآن کہا جاتا ہے، تو اس کا بھی آغاز، اس کی بھی پہلی دعا اللہ تعالیٰ کی حمد پر ہے، اللہ تعالیٰ کی ستائش پر ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، اگر اسی کو سامنے رکھا جائے تو دوسری بات وہ جو ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم، ایک طرح سے انبیاء اور ان کے جو جانشین ہیں، ایک طرح سے ان کی تعریف اور ستائش بھی اسی سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اور یہاں پر جو دوسری دعا ہے اس کا موضوع ہے الصلاۃ علی محمد و آلہ، تو دوسری دعا جو ہے نبی پاک پہ اور ان کی آل پہ درود سے متعلق ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ کے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ اس ساری یعنی ان دعاؤں میں درود شریف مسلسل آتا ہے۔ اچھا، ہاں، یعنی درود شریف نبی پاک پہ اور ان کی آل پہ جیسے نماز میں آتا ہے اور وہ ضروری سمجھا جاتا ہے، اسی طرح سے اس صحیفہ کی دعاؤں میں درود کا خاص اہتمام جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کا وہ فرمان بھی ہے کہ اگر بندہ خدا سے 2 دعائیں کرتا ہے تو یہ اللہ کے لیے، اللہ کو اچھا نہیں لگتا کہ ایک دعا اس میں قبول کر لے اور دوسری ریجیکٹ کر دے۔ تو تم جب کوئی دعا کرنے لگو تو یعنی درود شریف کو ساتھ شامل کر لو، چونکہ دوسری دعا کے طور پہ آپ درود کو بھی شامل کر لیں تاکہ آپ کی وہ دعا کو بھی سہارا مل جائے۔ تو بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو یہاں پہ بعض ایسی دعائیں بھی ہیں جن میں کئی مرتبہ ایک موضوع کو بیان کرنے کے بعد پھر اس میں جب اگلا حصہ کوئی دعا کا آتا ہے تو بیچ میں درود شریف آتا ہے، تو لیکن ایک خاص دعا جو ہے
وہ اس میں درود کے بارے میں، پوری دعا درود پر مشتمل ہے۔ درود پر میں۔ اسی طرح سے حاملان عرش اور مقرب فرشتوں پر بھی درود موجود ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو ہم پہلے اس پہ بات کر چکے۔ قرآن مجید میں خود فرشتے مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جی جی، کیوں اور نہیں، جی کیوں نہیں۔ یہ جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، جی اور تم بھی اے اللہ کے ایمان لانے والوں مومنوں نبی پہ درود بھیجو اور سلام بھیجو، جیسے کہ درود و سلام کا حق ہے، یا جیسے ان کے حضور سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے، تو نبی پاک نے وہ پھر سکھایا ہے درود کیسے۔ صحیح، تو اس میں فرمایا گیا ہے کہ محمد اور آل محمد پر درود، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ مجھ پر بطرہ صلات نہ بھیجو، اچھا، یعنی دم کٹا ہوا۔ ناقص اور دم کٹی صلات اور درود مجھ پہ نہ بھیجو۔ صحیح، تو جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا درود مراد ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کہ مجھ پہ درود بھیجو اور میری آل پہ نہ بھیجو۔ اب جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان دعاؤں میں ایک دعا درود کی ہے فرشتوں پر، حاملان عرش پر، مقرب فرشتوں پر، تو آپ دیکھیں کہ وہ ان پہ درود بھیجتے ہیں، تو یہ ان پہ درود بھیجتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ کے بات، فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں اور اور یہ یہ ان پر درود بھیج رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ جو آپ بات فرما رہے تھے جی جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت منقول ہے جی جی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر ناقص درود نہ پڑھو، ایسا درود جس میں میری آل کا ذکر نہ ہو۔ اچھا، عام طور پہ لوگ اس طرح ہی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ علیہ نہیں کہتے، اس کی وجہ تو معلوم نہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ جہاں بھی درود منقول ہوا ہے، آپ سائے ستہ کو دیکھ لیں، دیگر احادیث کی کتابوں کو دیکھ لیں، جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درود منقول ہے وہاں آل شامل ہے۔ جی، کوئی آپ شک، درود ابراہیمی جسے سب مسلمان پڑھتے ہیں اس کو دیکھ لیں، ہاں جی باقی مقامات پہ درود دیکھ لیں، جی جی آل لازمی شامل ہے اس میں۔ جی جی، کوئی تو شک نہیں سمجھ کے لوگوں نے کیسے ہاں، میرا خیال ہے آل ہی کا ذکر مفتی صاحب چھوڑ یہ دیا۔ عدم توجہ ہے، ورنہ ایک مسلمان اور ایک مومن کیسے چاہے گا کہ نبی پاک پہ ناقص درود بھیجے؟ صحیح، آپ کی سنت کو ترک کرے۔ ہاں، نہیں، ناقص درود، صحیح، ان کی بارگاہ میں ایک ناقص ہدیہ بھیجے ہیں، جس کو وہ خود بطرہ کہہ چکے ہیں۔ صحیح، ہمارے علماء کرام کو چاہیے جن کو ان احادیث کا پتہ ہے نبی پاک کے فرمودات کا، کہ وہ یہ حقائق لوگوں کو بتائیں، خود بھی اس کا اہتمام کریں، اس پہ کتنا وقت لگتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی خود بھی بات جب کر رہے ہوں تو نبی پاک کا جب ذکر کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا تو صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور موضوع ہے اس میں انبیاء پر ایمان لانے والوں کے حق میں دعا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جامعیت آپ دیکھ لیں، ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ما قبل کے ساری امتوں کے مومنین کے لیے دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام علیہ السلام نے کیسے ایک تسلسل آ رہا ہے جی کہ جی پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، جی جی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہے، پھر ملائکہ کا ذکر ہے، ہاں جی، پھر جو انبیاء پر ایمان لے آئی امتیں ان کو بھی آپ نے فراموش نہیں فرمایا، اس کے بعد پھر اپنے لیے اور اپنے خاص دوستوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی، آگے کہتے ہیں السلام علینا علینا وعلی عباد عباد اللہ اللہ، الصالحین۔ ہاں، عباد اللہ الصالحین۔ آپ دیکھیں نا، صحیح، اپنے پر کے لیے دعا اور اپنے خاص دوستوں کے لیے دعا ہے، صحیح، وہ اسی بھی اس میں طرح شامل جی ہے۔ وہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ صحیح، اور اسی طرح دعائے صبح و شام ہے، صبح کی دعا ہے، اچھا، صبح اور شام کی دعا، یعنی صحیح، دو وقتوں کے لیے ایک دعا۔ جیسے قرآن میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو بکرتم و اصیلا آپ ہاں، یاد کرو، صبح و شام اللہ کا جی ذکر جی کرو، جی جی تو جی، یہ دعائیں بھی صبح کی بھی دعا ہے، شام کی بھی دعا ہے۔ شام کے لیے دعا سبحان ہے۔ اللہ۔ اور اسی طرح مفتی صاحب مشکلات کے وقت پڑھنے کی دعا، یہ 7ویں دعا ہے، اچھا، اس کو عصر حاضر میں خاص طور پہ توجہ دلائی ہے بعض صحیح، اللہ کے نیک بندوں نے کہ بھئی اس کی طرف، اس کی عصر حاضر میں جب یہ کرونا کی وبا آئی اور مشکلات میں انسانیت پڑ گئی، تو یہ ہے بھی اسی مقصد کے لیے کہ مشکلات کے وقت پڑھنے کی دعا۔ صحیح، اس کے بعد آتی ہے طلب مغفرت کے سلسلے کی دعا۔ صحیح، کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کس جی طرح جی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ جی جی، اسی طرح سے اللہ سے طلب پناہ کے سلسلے میں دعا۔ سبحان اللہ، جی، سبحان اللہ۔ اچھا، انجام بخیر ہونے کی دعا، یہ صحیح، بڑی اہم بات ہے جی، کہ آدمی ساری زندگی جو ہے جو بھی کرتا رہے، یہ نیک عمل بھی کرتا رہے، لیکن اپنے انجام کے وقت اللہ سے غافل نہ ہو۔ صحیح، اس وقت وہ چاہے ہماری خواتین بھی بزرگ اور ہمارے بزرگ مرد بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ آخری وقت ایمان نصیب ہو، یا اللہ آخری وقت کلمہ نصیب ہو،
یہ بڑی خوبصورت دعائیں تھیں. سبحان تو یہاں بھی یعنی انجام بخیر ہونے کے لیے جو ہے وہ خاص دعا کا ذکر کیا گیا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح سے اعتراف گناہ اور طلب توبہ کے سلسلے میں دعا ہے. میں دعائے کمیل میں بھی دیکھتا ہوں کہ اس میں مولا علی اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ میں اقرار کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، میں جو کچھ مجھ سے ہو گیا ہے پروردگار میں اس کا مقر ہوں، معترف ہوں. صحیح. تو یہاں پر بھی اعتراف اللہ کے حضور اپنی کوتاہیوں، اپنی کمیوں، گناہوں اور خطاؤں کا یہ بڑا ضروری ہے. قبول کرنا اللہ کے حضور، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. صحیح. تو یہ ایک دعا خاص طور پہ اس حوالے سے بھی اس میں موجود ہے. اصل میں وہ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو اس وقت ایسے لگتا ہے جیسے شاعر نے بھی کہا نا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جی جی کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندگی ہم سے ادا نہیں ہو پاتا. اس کا شکر کیسے جی کریں جی کہ یہ جو بالکل. بندگی ہم ادا کرتے ہیں اس کی توفیق بھی وہی دیتا ہے. جی جی جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ذکر کی توفیق، ذکر کی طاقت، ہمت، یہ سب اس نے عطا کیے. اچھا، ہوائے جو حاجات طلب کرنے کے سلسلے میں بھی ایک خصوصی دعا ہے. 13ویں دعا اس موضوع پر ہے. سبحان اللہ. اسی طرح سے ظلمات میں اور مشکلات میں جب اللہ سے فریاد کرتا ہے اور داد خواہی کرتا ہے یہ بندہ یا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک خاص دعا آپ نے تعلیم فرمائی ہے. اچھا، جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ کو کیسے پکارے اور کیسے اس کے حضور فریاد کرے، تو اس کے لیے بھی ایک دعا یہاں پہ منقول ہے. قرآن شریف میں بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. سبحان اللہ. مولا علی بھی وہ دعائے کمیل میں ان کے کلمات ہیں، یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا. صحیح. تو یہ بھی دعا جو ہے خاص مرض کے دفیہ کے لیے ہے. اسی طرح عذر و عفو تقصیر کے سلسلے کی ایک دعا ہے. صحیح. اچھا مفتی صاحب، ایک دعا ہے شر شیطان کے دفیہ کے لیے. انسان کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا دشمن موجود ہے. قرآن نے جس کو شیطان کہا ہے، جیسے ہم کوئی قرآن پڑھنے لگتے ہیں، نیک کام کرنے لگتے ہیں تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم کہتے ہیں. شیطان کی معرفت بھی البتہ ضروری ہے، اور اس کے دفیہ کے لیے، اس کے دور رہنے کے لیے، اس کی چالوں سے بچنے کے لیے ایک خاص دعا جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ املا کروائی ہے، اور بڑی خوبصورت عظیم شان دعاؤں میں سے. اسی طرح سے دفع بلیات کے سلسلے میں دعا ہے. طلب باراں کی ایک دعا ہے، سبحان اللہ. یہ بڑی زبردست. ایک عظیم شان دعا ہے جسے دعائے مکارم الاخلاق کہتے ہیں مفتی صاحب. اچھا. بڑی اسے پاکیزہ اخلاق سے آراستگی کی دعا ہے. یہ وہ دعا ہے جس پہ خاص شرحیں کی گئی ہیں. اچھا، اس اکیلی دعا کی. اس ایک دعا کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے یعنی انسان کی زندگی کے جو ایمانی اور قلبی پہلو ہیں اس پر بھی بات کی گئی ہے، اور عملی پہلو جو ہیں اس پر بھی بات کی گئی ہے. اس لحاظ سے بڑی ایک جامع دعا یہ سمجھی جاتی ہے. صحیح. اور اتنی لمبی بھی نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر انسان باقی دعاؤں کے ساتھ اتنا اس کا تمسک نہ بھی ہو تو یہ دعا جو ہے وہ خاص ایسی دعا ہے جو بزرگان دین نے خاص اس پہ توجہ دلائی ہے اور شرحیں بھی لکھی ہیں کہ اس کی طرف خاص توجہ دی جائے. اس میں اخلاقی اچھائیوں کا ذکر کیا ہے امام علیہ السلام نے. جی. اس میں مفتی صاحب اس میں نہ فقط اس کا ذکر کیا ہے اچھائیوں کا، بلکہ رضائل اخلاق کو بھی اس میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اخلاقی برائیوں کا بھی تذکرہ ہے جن سے انسان کو بچنا ہے. اس میں وہ فضائل جو دل سے متعلق ہیں، ایمان، یقین، حسن نیت، اس کا بھی ذکر ہے. صحیح. اور وہ رضائل جو دل سے متعلق ہیں، اندر کے غرور، خود بینی، بغض، حسد، بدگمانی، اس سے بھی متعلق ہے. اسی طرح ایک حصہ اس میں فضائل متعلقہ بلسان، یعنی زبان سے متعلقہ جو فضائل ہیں، حسن ذکر، شکر نعمت وغیرہ، اس کا ذکر ہے. اور رضائل متعلقہ بلسان، اس کا بھی ذکر ہے. احسان یعنی جتن، کون کون سی برائیاں ہیں جو زبان سے سرزد ہوتی ہیں، اور اچھائیاں کون کون سی ہے. ویسے زبان کی بھی بڑی اہمیت ہے. جی جی المسلم من سالم الناس من یدیہ ولسانہ. جی کوئی مسلمان تو ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے دیگر مسلمان محفوظ ہوں یا دیگر انسان محفوظ ہوں. تو امام علیہ السلام نے زبان کی اچھائیوں کا بھی ذکر کیا کہ زبان کا اچھا استعمال کیسے کیا جائے، اور اس کی برائیاں بھی بیان کی کہ ان سے ہمیں بچنا ہے. مثلا احسان جتانا، غیبت کرنا، عیب لگانا، غیر خدا سے مدد مانگنا، غیر کے سامنے گڑ گڑانا، فحش
باتیں کرنا، بیہودہ لفظ، گالی گلوچ، یہ وہ سارا اس کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح سے اچھے کام جو انسان اپنے بدن سے انجام دیتا ہے، ابھی آپ نے جو حدیث پڑھی ہے وہ زبان سے متعلق بھی بات کی گئی ہے اور ہاتھ سے متعلق بھی بات کی گئی، تو انسان اپنے جوارے کے بارے بھی محتاط رہے کہ اس سے اچھے کام کیا کیے جا سکتے ہیں، تو اس کی بھی اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ حسن عمل ہے اور اسی طرح باقی ساری چیزیں، اور رذائل جو انسان کے جوارے سے انجام پاتے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ ان سے بچنے کی دعا کی گئی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ نہایت ہی ایک جامع دعا ہے۔ اب ہم مختصر کرتے ہیں، مختصر اس کو رنج و اندوہ کے موقع کی دعا ہے، شدت و سختی کے وقت کی دعا ہے، طلب عافیت کی دعا ہے، سبحان اللہ، والدین کے حق میں دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، والدین کا مسئلہ بڑا پوری اسلامک دینی لٹریچر میں، قرآن میں، حدیث میں بہت زیادہ اس کو اہمیت دی گئی ہے، اور ماں قبل کے انبیاء کی تعلیمات میں بھی، جیسے حضرت موسیٰ کے 10 کمانڈز ہیں، قرآن نے بھی اس کو نقل کیا ہے، جہاں شروع میں توحید پرستی اور شرک کی نفی کی بات کی گئی ہے، تو ساتھ ہی وبالوالدین احسانہ کہا گیا ہے۔ تو قرآن نے اس پر بہت زور دیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ انبیاء کی دعاؤں میں بھی ربنا اغفر لی ولوالدی، اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، تو یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر حضرت یوسف کی باتوں میں قرآن نے نقل کیا ہے، اپنے آباء و اجداد اور والدین کا ذکر۔ تو یہ خاص، اسی طرح سے اولاد کے حق میں دعا، وہی جیسے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن جو ہے وہ پتھر ہیں اور انسان ہیں۔ تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ بڑا ضروری ہے کہ جہاں والدین کو آپ خیال کریں کہ ان کے لیے حسن سلوک بھی کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں، اسی طرح سے آپ اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں اور ان کی اچھی تربیت کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ ایک چیز اللہ سے مانگتا ہو اور عملاً پھر اس کے مطابق عمل نہ کرتا ہو، یعنی دعا بندے کو خود بنا بھی رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ، ساخت بھی کرتی ہے کہ ہمیں ایسا بننا ہے اور ان چیزوں سے بچنا ہے جن سے اللہ کی ہم پناہ چاہتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، دوستوں اور ہمسایوں کے حق میں دعا، قرآن نے بھی بہت زور دیا ہے، حضرت عیسیٰ بھی بہت زور دیا کرتے تھے، دیگر انبیاء، ہاں پڑوسیوں کا، نبی پاک نے احادیث میں خوبصورت کلمات کہے ہیں، یہاں تک کہ کہا کہ اتنی اپنا نصیحت کی حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمسایوں کے لیے کہ مجھے لگا کہ کسی دن ان کو جو ہے وہ اس میں بھی وراثت میں بھی شریک کر دیں گے، یعنی اتنا قرآن میں بھی مختلف طرح کے ہمسایوں کا ذکر کیا گیا، اس میں مسلمان، غیر مسلمان، یعنی سب کو، اور ہمسایگی کو ایک وسیع معنی کے ساتھ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ تو یہاں دوستوں اور ہمسایوں کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بڑی اہم بات ہے اور بڑی معنی خیز ہے، وہ ہے حدود مملکت کی حفاظت کرنے والوں کے لیے دعا۔ اب یہ دیکھیں کون سا دور ہے، کون سے حکمران ہیں، اس کے باوجود اس دور میں وہ لوگ جو مسلمانوں کی سرحدوں پر، اسلامی سرحدوں کا دفاع کر رہے تھے اور اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے آگے موجود تھے اور شہادتیں اور قربانیاں دینے اور جہاد کے لیے یعنی گھروں سے نکلے ہوئے تھے، اس دور میں ان کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، عجیب و غریب دعا ہے اگر اس طرح سے دیکھیں۔ ہو سکتا ہے ہمیں بعض اوقات حکومتوں سے شکایت ہو، لیکن اور وہ مسلمان حکومتیں منحرف ہوں اپنے فکری اور عقیدتی اعتبار سے اور باقی چیزوں کے اعتبار سے، لیکن مسلمانوں کی زمین اور سرزمین تو مسلمانوں کی ہے نا، تو اس کے دفاع کے لیے محاذوں پر موجود لوگ جو سردیاں، گرمیاں، ہاں اپنے وجود پہ سہ کر اور مملکت اسلامی کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کا تحفظ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی بڑے اگر دیکھا جائے تو بڑی زبردست دعا ہے اور بڑا اس میں جو ہے وہ معنی اور مطلب جو ہے وہ پنہاں ہے۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد تضرع اور زاری کے سلسلے میں دعا، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن نے اس پہ بڑا زور دیا ہے کہ تضرع کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے اور خفیہ طریقے سے بھی پکارا جائے، اس کے بارے میں ایک دعا ہے۔ پھر اسی طرح تنگی رزق کے موقع پر پڑھنے کی دعا، جی تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ تنگی رزق کو ذرا اور وسیع معنی میں لے جائیں تو وہ بہت ہی معنی خیز اور بھی پہلو نکل آتے ہیں، الہی بھی شامل ہو ہاں جاتی ہے۔ وہ بھی ہے۔ اسی طرح ادائے قرض کی دعا،
ہاں یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے. تو ہمیں لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو لوگ اس وقت ہمارے دوست احباب ساتھی مملکت بھی ہماری قرضوں میں جکڑی ہوئی ہیں اور عالمی استعماری قرضوں کی گرفت میں ہیں، پروردگار ہمارے ملک کو جو ہے ان قرضوں سے نجات عطا فرما. ہم آزاد مملکت اور آزاد ایک ریاست کے شہری کی حیثیت سے آبرومندانہ زندگی گزاریں. تو اپنے ادائے قرض کی دعا اس میں ہے، اسی طرح دعائے توبہ ہے، نماز شب کے بعد کی دعا ہے، ایک دعائے استخارہ بھی ہے. یہ بھی اہم بات ہے کہ پروردگار سے خیر طلب کرنا. ہاں علامہ صاحب، یہ جو استخارہ کی آپ بات کر رہے ہیں، جی استخارے کی حقیقت کیا ہے؟ اگرچہ ہمارے پاس وقت محدود ہوا کرتا ہے، آپ مختصر بیان کیجئے کہ استخارہ کسے کہتے ہیں؟ جی مختصر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو جائز چیزوں میں انسان کو سمجھ نہیں آ رہی تو کہ میں کون سا کام میرے لیے بہتر ہے، اس میں خیر کس میں زیادہ ہے. خیر خود بھی ویسے وہ افعال تفضیل کا صیغہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ میں کون سا راستہ اس میں سے بہتر ہے اختیار کروں. تو اللہ تعالیٰ سے اس میں طلب کرنا کہ اللہ اس میں میری رہنمائی فرمائے. تو استخارہ اس مقصد کے لیے بہرحال ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، یعنی خیر چاہنا. اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم جو بھی کام انجام دینے لگیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے بہتر ہو. جی بہتر ہو. اگر ہمارے حق میں صحیح ہے تو ہمیں اسے انجام دینے کی توفیق دے، ورنہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. جی اسی طرح گناہوں کی رسوائی سے بچنے کی دعا ہے، کیونکہ گناہ تو انسانوں کمیل میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے وہ گناہ معاف کر دے جن کی وجہ سے میری حتیٰ کی عزت ہو. ہاں، یا اسی طرح جو میرے دعائیں قبول کرنے میں جو ہے رکاوٹ بنتے ہیں، رضائے الہی پر خوش رہنے کی دعا، یہ بھی بڑی زبردست دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں ہمارے لیے لازم قرار دی ہیں ان میں ہم کامیاب. یعنی اللہ کی رضا کے لیے راضی ہونا یہ ایک بہت بڑے درجے کی بات ہے. بڑا ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ بندہ راضی رہے. جو اس نے ہمارے لیے طے کیا ہے ہم اسے تسلیم کریں. بلکہ کہنا کہ یا اللہ میں تیرے اس پہ راضی ہوں، تو بھی مجھ پہ میرے ساتھ جو ہے وہ راضی ہو جائے. سبحان اللہ. دین بھی ان امور میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لازم قرار دیے ہیں. اسی طرح مفتی صاحب شکر کے لیے، عذر و طلب مغفرت کے لیے، طلب عفو و رحمت کے لیے، موت کو یاد کرنے کے لیے، پردہ پوشی کے لیے، دعائے ختم القرآن بھی ہے، دعائے رؤیت ہلال بھی ہے، استقبال ماہ رمضان کی دعا ہے، وداع ماہ رمضان کی دعا ہے، عیدین اور جمعہ کی دعا ہے، روز عرفہ کی دعا ہے، عیدین کی بھی دعا ہے، ہاں خاص دعائیں، جمعہ کی، عید قربان کی دعا ہے، دشمن کے مکر و فریب سے بچنے کی دعا ہے، خوف الہی کے سلسلے کی دعا ہے، عز و زاری کے سلسلے کی دعا ہے، تضرع الحاق کی دعا ہے، عز و فروتنی کی دعا ہے، رنج و اندوہ کے دور ہونے کی دعا ہے. یہ 54 دعائیں ہیں اور بہت بڑا خزانہ ہے معرفت کا اور حقائق کا ان دعاؤں کے اندر. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورتی سے ان دعاؤں کے مضامین پر کو بیان کیا ہے. میں بھی اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ وہ ماہ مبارک رمضان کی مقدس ساعتوں میں اس صحیفہ کا، ان دعاؤں کا لازمی مطالعہ کریں. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. حکمت دعا پروگرام کے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ.